وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو واضح کر دیا جائے گا ان گمراہوں کے لیے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا اَيْنَمَا، کہاں تھے کنتم تم لوگ تعبدون عبادت کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے، شرک اور کفر میں پڑے ہوئے تھے. هل ينصرونکم، جن کو تم پکارتے تھے، جن کو اللہ کے علاوہ تم نے خدا بنا رکھا تھا، کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری؟ آج کچھ مدد ہو سکتی ہے؟ بلاؤ خداؤں کو تمہاری مدد کریں، میری گرفت سے تمہیں چھڑائیں. هل ينصرونکم، آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں. او ینتصرون، یا آج تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو. اب زندگی کا جوا ہار کے آئے، اور اب ایسی شام ہو گئی کہ اس شام کے بعد جو صبح آئے گی وہ صبح ایسے ہی لوگوں کی ہوگی جو ڈرائے ہوئے تھے، اور صبح ان لوگوں کی ہو گئی جنہوں نے اپنا مقدر ہارا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا ینتصرون، آج بدلہ لے سکتے ہو. جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا تھا آج بلاؤ، نہیں تمہاری مدد کر سکتے تو اپنا بدلہ ہی لے لو، کچھ تو کرو. فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اور انہیں الٹے منہ، اوندھا کر کے منہ ان کا، ہم انہیں والغاوون، اور جو شرک کراتے تھے، جو گمراہ کراتے تھے شیطان، ان سب کو، وجنود ابلیس، اور شیطان کے لشکروں کو، اجمعون، سب کو الٹا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے. کب کب عربی میں کہتے ہیں کسی کو منہ کے بل گرا دینا، دھکا دیا ایسا کہ اس کا چہرہ، اس کا ماتھا جا کر گرا اور زمین پہ لگا. اکباب اسی سے لفظ بنا کہ کسی کو منہ کے بل گرانا. اور کبا کسی چیز کو اوپر سے لڑکانا، اوپر سے پھینکنا تاکہ وہ نیچے چلی جائے. کوکب ستارے کو کہتے ہیں نا، کوکب اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا عربوں کا کہ وہ لڑکے ہوئے ہیں، آسمان سے کسی نے پھینکے تھے اور وہ یہاں پہنچ گئے، یا اوپر سے کسی نے پھینکے تھے اور یہ جو آسمان نظر آتا ہے اس آسمان کے ساتھ یہ آ کر جڑ گئے. اپنے اپنے نظریے تھے کافروں کے، کیونکہ اس وقت یہ ترقیات تھوڑے ہی تھیں کہ یہ آسمان میں نہیں لگے ہوئے. ایک دنیا ایک عرصے تک کسی مغالطے میں رہی کہ یہ ستارے جو ہیں آسمان کا حصہ ہیں. وہ تو خیر الگ بحث ہے. یہاں پر فرمایا فَكُبْكِبُوا فِيهَا، الٹے منہ کے بل گرا دیے جائیں گے. یہ بھی ایک، والغاوون، اور جو شرک کراتے تھے وہ بھی. اسی لیے وہ جو دعا آئی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمان میری وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے. وہ تھی نا اس میں بھی کہ اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میری صحبت، میرے ساتھ رہ کے کوئی آدمی گمراہ ہو جائے. یہ ہے والغاوون، اور جو شرک کراتے تھے، گمراہ کرتے تھے لوگوں کو، ان کو بھی عذاب ہے. وجنود ابلیس اجمعون، اور تمام کے تمام شیطان کے لشکر، ان سب کو جہنم میں پھینکے. یہ شیطان کے لشکر دنیا میں سب سے بڑا کام جدائی کا کراتے ہیں کہ جو آدمی جس خیر کے ساتھ وابستہ ہے اس کی جدائی ہو جائے، ٹوٹ جائے. بس یہ ان کا سب سے بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ہوتی ہے اور شیطان اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے، اور ہر علاقے کا شیطان، ایک تو بڑا ہے نا، ایک چھوٹے چھوٹے جو ہیں اس کے، وہ سارے شیطان اپنے اپنے علاقے میں تخت بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور حاضری لگاتا ہے اپنے شتونگڑوں کی کہ کہاں گیا وہ چھوٹا اور وہ پھر سارے آ کے اسے رپورٹ دیتے ہیں کہ آج دن میں نے یہ کام کیا، آج دن میں نے یہ کام کیا. حدیث میں آتا ہے نا کہ عصر کے بعد فرشتے جاتے ہیں اللہ کے حضور اور اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا رپورٹ ہے، اور فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، یہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا. اور پھر فجر میں جو ڈیوٹی بدلتی ہے، عصر کے وقت ایک فرشتے چلے گئے ہر آدمی کے، اور پھر کچھ نازل ہو گئے اس کے ساتھ رہتے ہیں. فجر میں جب جاتے ہیں فجر کے بعد تو پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، وہ کہتا ہے اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سے پہلے فرشتے آئے انہوں نے بھی گواہی دی وہ میری عبادت کر رہا تھا، تم بھی یہی گواہی دیتے ہو،
تو جو میری عبادت شام بھی کرتا ہے صبح بھی کرتا ہے تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ ایسے بندے سے درگزر کروں، معاف کروں؟ یہ ہیں نماز کے فائدے کہ رپورٹ ہوتی رہتی ہے کہ کون عبادت میں مصروف تھا. شیطان اس کے مقابلے میں سر کے بعد اپنا تخت بچھا لیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ آ کے اسے رپورٹ دیتے ہیں، اس کے جو لوگ بھی ہوتے ہوں گے، اور وہ ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کوئی کام نہیں کیا. پھر ایک اور شیطان اسے بتاتا ہے، کہتا ہے کوئی کام نہیں ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ کے آئے. اور جب اسے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں آج گیا تھا اور فلاں آدمی کو میں نے غصہ دلا دیا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو شیطان فرمایا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے ایسا کام کیا کہ تیرے کام نے سب کے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیا. اس لیے جہاں توڑ ہے نا کہ کسی طرح ٹوٹ جائے، کسی طرح ختم ہو جائے یہ خیر کا کام، یہ خیر کا رشتہ، یہ شیطانوں کے ہیں اصل کام. اللہ نے کہا وہ جنود و ابلیس اجمعون، ان سارے شیطانوں کو ہم جہنم میں الٹے منہ پھینکیں گے. اور ہوگا کیا؟ قالو، یہ بولے. کیا بولے؟ یہ بات آئیے آگے درمیان میں یہ جو لفظ ہے نا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے. قالو، وہ بولے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور اس میں جھگڑ رہے تھے. یعنی اصل بات تو ایسے ہو گئی کہ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور جب جہنم میں وہ جھگڑ رہے تھے تو قالو، انہوں نے یہ کہا. لیکن جب روانی کلام کی ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اس نے کہا، جبکہ وہ اس وقت کھڑا تھا سڑک پہ، گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، اس نے کہا کیا کہا، اب وہ اگلا جملہ شروع کرتا ہے. کہتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے جب وہ ڈرائیو کر رہے تھے کہ میں آج فلاں شہر میں جا رہا ہوں. تو درمیان کا یہ جملہ اس نے بڑھایا نا کہ وہ ڈرائیو کر رہے تھے، یہ اس کا اپنا جملہ ہے، وہ کیفیت نقشہ کھینچنا چاہتا ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، وہ بولے جہنم میں پہنچ کر وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور اس میں وہ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. کہتے ہیں تاللہ، خدا کی قسم، ان کننا، بلا شبہ ہم تھے، لفی ضلال مبین، بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ایسی گمراہی تھی کہ آج جہنم دیکھنا پڑا. اس غلطی کے نتیجے میں ہم صاف صاف غلطی پر تھے. اور غلطی کیا تھی؟ اذ نسویکم، کہیں گے ہم تمہیں برابر کا شریک ٹھہراتے تھے برب العالمین، اس رب کے ساتھ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، ہم تمہیں اس کے ساتھ نسویکم برابر کر رہے تھے. مساوات، سوا، یہ اردو میں جو لفظ ہیں وہ یہی ہے، نسویکم برب العالمین. انہوں نے کہا ہم تمہیں اس رب کے برابر ٹھہرا رہے تھے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. یہ اتنی بڑی غلطی ہم نے کی کہ آج اس کے نتیجے میں جہنم میں پہنچ گئے. اللہ کی توحید، اس کا علم، اس کی قدرت، آدمی کبھی بھی اس کی قدرت میں، اس کے علم میں کسی کو شریک نہ مانے، وگرنہ یہ نظریہ پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے کہ آدمی پیروی کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وہی کچھ جو اس کے دماغ میں آتا ہے. تو جب دماغ میں یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ فلاں میری مدد کرے، فلاں میری مدد کرے، تو پھر نتیجہ یہ کہ اس کی تعظیم بھی کرے گا، اس کی عبادت بھی کرے گا. اور جب نظریہ یہ ہوگا کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے تو اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس پہ بھروسہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہیں گے صاف صاف جہنم میں آپس میں لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خدا کے برابر سمجھے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم میں، ایک دوسرے کے ساتھ. اب یہ بحثم بحثہ ہو رہا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ تم تھے وما اضلنا، اور ہمیں کسی نے گمراہ نہیں کیا، الا المجرمون، سوائے تم جیسے گناہگاروں کے. ان گناہگاروں نے ہمیں راہ سے ہٹا دی. تم جو گناہگاروں بڑے، زندگی میں ہماری تم ہمارے معبود بنے ہوئے تھے، اور آج تم نے ہمیں اللہ کی راہ سے دیکھ لو ہٹا دیا زندگی میں، اور آج دیکھ لو ہم کہاں پر پہنچے ہیں. یہ ساری بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ ان کے معبود انہیں بیکار اور جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج کے دن کوئی اختیار نہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے لوگوں سے کہا ہے، 18ویں پارے کے آخر پہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں پہ کہا لخسؤ فیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
چلے جاؤ یہاں سے، اور مجھ سے آئندہ بات نہ کرنا۔ اخفا عرض کیا تھا نا، کتے کو دھتکارنا کہتے ہیں عربی میں، کہا لخسو، اللہ نے کہا ہٹو یہاں سے، دفع ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرنا۔ یہ جب ہم نے بھیجا تھا قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس وقت تم نے کیوں نہیں سنی، اس وقت کیوں نہیں مانی؟ اس لیے زندگی بھر ترتیب وہی ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور انہوں نے زندگی کا نچوڑ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے صحیح عقیدہ، پھر صحیح علم، اور اس صحیح علم پہ عمل اور اخلاص، بس یہ چار ہی چیزیں۔ عقیدے کو درست کرے، علم صحیح حاصل کرے۔ اگر صحیح علم حاصل نہیں ہوگا اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کی قدرت کا، اس کے علم کا، یہ چیزیں اگر نہیں آئیں گی تو پھر انسان کیا کرے گا؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اگر علم ہی نہیں ہے کہ حج کس چیز کا نام ہے تو پھر کیا کرے گا؟ اب وہ دور تو نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے حج کے موقع پہ، اور ابو داؤد میں آتا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے سعی پہلے کر لیا ہے اور طواف بعد میں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حرج، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے حج ہو گیا۔ اس لیے کہ 1,00,000 سے زیادہ آدمی تھا اور پہلا حج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کو سمجھاتے کہ مسئلہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے؟ اس لیے اس دن تو جو بھی آیا، صحیح بخاری میں آیا ما من شیء قدم و اخر، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو حج کے اعمال میں آگے پیچھے ہو گئی ہو، مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی آگے مسئلہ پوچھا الا وقال فلا حرج، آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، بس ہو گیا حج، کوئی گناہ کی بات نہیں، حج ہو گیا۔ اچھا اس کی یہ کہ وہاں تو یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ بس اب تمہیں سارے مسائل نہیں سکھائے جا سکتے۔ اب کوئی آدمی جان بوجھ کے بیت اللہ میں جائے اور صحیح پہلے کر لے اور طواف بعد میں کرے تو پھر کون فتویٰ دے گا کہ حج ہو گیا؟ پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ تو بتائیں گے ہی نا، کہ قربانی ذبح کرو یا گائے دو، بیل دو، ایک جانور ذبح کرو یا کچھ صدقہ کرو، کوئی نہ کوئی تو فتویٰ دے گا۔ تو علم اگر حاصل نہیں کرے گا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اس بنیاد پر عمل صحیح نہیں ہو سکے گا۔ جب عمل صحیح نہیں ہوگا تو عمل کی برکتیں نہیں آئیں گی، یہ چیزیں نہیں پہنچیں گی اس انسان تک۔ اس لیے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر کہیں گے کہ ہم تو تمہیں اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کے ساتھ ٹھہرا رہے تھے برابر، رب العالمین، اس کے ساتھ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں کسی نے گمراہ نہیں کیا تھا مگر تم مجرموں نے، تم گناہ گاروں نے جو دنیا میں ہمارے خدا بنے ہوئے تھے، اور آج جاؤ فمالانا، ہائے ہائے کیا ہو گیا، مالانا ہائے افسوس، مالانا ہمیں کیا ہو گیا ہے، کوئی نہیں من شافعین ہمارے لیے جو آج ہماری سفارش کر دے، کوئی نہیں رہا۔ ہم تو ان سے توقع رکھتے تھے کہ یہ سفارش کریں گے، آج کوئی نہیں رہا جو یہاں شفاعت کرے، کوئی سفارش کر دے۔ یہ ہے وہ عقیدے کی بحث جو کئی مرتبہ پہلے ہو گئی کہ شفاعت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان سے لے کر حتیٰ کہ وہ بچہ، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے جو ناتمام، جو پیدا نہیں ہوا پورا، اس تک کی شفاعت ہے، مگر ایک تو یہ ضروری ہے کہ اللہ اسے اجازت دے، اللہ حکم دے گا کہ کہو، لوگ کہنا شروع کریں گے، اور دوسرے جن کے لیے سفارش اور شفاعت اللہ کے ہاں کی جائے گی ان میں بنیادی طور پر ایمان ہوگا، کافر کی شفاعت کون کرے گا، اور کافر کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ میری شفاعت میری ان امت کے گناہ گاروں کو نفع دے گی جو کبائر میں مبتلا تھے، کبیرہ گناہوں میں، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہ میں موت بھی آ گئی تو یقیناً انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہنچے گی۔ اس پہ اعتماد کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کافر کو شفاعت پہنچے گی، کیونکہ بنیادی طور پر اس کا عقیدہ ہی نہیں،
اس کا عقیدہ تو اپنے بتوں کے متعلق تھا کہ یہ چھڑا لیں گے، یہ میرے کام آ جائیں گے. اسی لیے یہ عرب جاتے تھے اور بتوں کے ساتھ تعلق یہ بھی تھا اور دوسرا تعلق بھی تھا. دوسرے کا مطلب یہ کہ جب اپنی پسند کے مطابق کام نہیں ہوتا تھا تو خبر بھی لے لیتے تھے. جاتے تھے بتوں کے پاس اور اس سے کہتے تھے فال نکالو اور تم بتاؤ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور اگر کام کا ہاں ہو جاتی تھی، وہاں سے تیر پڑے ہوئے ہوتے تھے تو تیر نکالتے تھے. تیر پہ لکھا ہوتا تھا نام، ہاں کر لو. تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا نہ کرو. ایک عرب گیا اور یہ مشرکین ایسے ہی کرتے تھے. گیا اور اس نے تیر نکالا، اس کا بھائی قتل ہو گیا تھا اور بھائی اس سے بڑی محبت تھی بھائی سے، تو اس نے تیر نکالا. اس نظریے سے گیا کہ قائن سے جا کے کہنے لگا کہ جو میرے بھائی کا قاتل ہے میں نے اس کو قتل کرنا ہے. تو یہ دیکھ لو آج میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اگر خدا بھی اجازت دے دے تو اس قتل میں برکت ہوگی، آسانی سے ہو جائے گا. اس کا ٹھیک ہے پیسے دو. اس نے پیسے دیے اپنے خدا کی مرضی پوچھنے کے لیے. تو اس نے خدا کی مرضی بتانے کے لیے تیر نکالا. تیر پہ لکھا ہوا تھا نہ. تو آدمی تھا بڑا زبردست، شاعری تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اتنا غصہ آیا کہ کھڑے کھڑے عربی کا ایک قصیدہ تو نہیں، اس اپنے معبود کی شان میں اس نے سارا کچھ کہہ دیا جو کہنا تھا. اور اس نے شروع یہاں سے کیا کہ اے میرے خدا، کاش تیرا بھی کوئی بھائی ہوتا اور وہ مر جاتا اور تو میرے پاؤں پر کھڑا ہوتا، ان مائی شوز. اس نے کہا تو میرے بوٹ پہ، میرے پاؤں پہ کھڑا ہوتا، پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ تو کیسے نہ کرتا ہے. اور تیری جیسی بیکار چیز پہ میں نے اعتماد کر لیا، اور میں تو حقیقی خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں قتل سے نہیں رکوں گا، مار کے آؤں گا. یہ دوسری طرح اس طرح بھی تھا. تو یہ کون سا عقیدہ تھا؟ اس لیے اللہ نے کہا جب وہاں پہنچیں گے نا تو جن کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ ہماری سفارش کر دیں گے، قصیدہ اس کا دلچسپ ہے، ابھی بھی ملتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ اوہو ہم تو سوچ رہے تھے قیامت میں یہ چھڑا لیں گے اور آج یہ بھی نہیں چھڑا سکے، کوئی سفارش نہیں. ولا صدیق حمیم، اور آج کوئی سچا دوست بھی نہیں. حمیم کہتے ہیں سخت گرم پانی کو. عربی میں یہ لفظ دو طرح آتا ہے. اگر یہ حمیم بنیادی طور پہ تو سخت گرم پانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہاں بھی غالباً یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجدیں بناؤ اور مسجدوں کے دروازوں پر وضو کا بندوبست کرنا اور گرم پانی اس میں رکھنا. وہاں بھی غالباً یہی لفظ حمیم کا ہے. حمیم کہتے ہیں سخت گرم پانی کو، اور اس کی جو جمع ہے وہ ہمائن سے آتی ہے، اور اسی سے ملتا جلتا یہ لفظ ہے حمام، گرم پانی. یہ سارے ایک ہی فیملی کے ہیں. اور اگر گہرا دوست مراد دیا جائے تو پھر وہ اس کی جمع میں تبدیلی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں احما. ہے تو یہ لغت کی بحث. اس لیے یہاں پر جو بات کہنے کی ہے اس کی، وہ کہتا ہے کہ ولا صدیقن، اور نہ کوئی ایسا دوست ملا حمیم، محبت بھرنے والا، محبت کرنے والا دوست آج کوئی نہیں ملا. کوئی ایسا ہوتا جو جہنم سے نکالتا اور کوئی تسلی کی بات کرتا. غالب نے کہا ہے نا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی شارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. وہی بات بلا صدیق حمیم. اس نے کہا آج کوئی اچھا دوست نہیں ہے، کوئی گہرا دوست نہیں ہے، یعنی جو میری مدد کرتا اور اس جہنم سے نکال لیتا. اللہ کے بہت بڑے بڑے انعامات جو لوگوں پہ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ بھی اللہ نے لوگوں پر کیا ہے کہ کسی انسان کے دوست اچھے ہوں، ملنے جلنے والے اچھے ہوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا کہ جب تم انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور جب تم ان سے گفتگو کرو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو. اور آپ نے فرمایا ان کا عمل تمہیں آخرت کی طرف لے جانے والا. یہ تینوں کوالٹیز بتائیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا. اور آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیل، آدمی اپنے دوستوں کے دین پہ چلتا ہے. فلینظر الی من یخالل، تو چاہیے کہ وہ سوچے اس کی دوستی اور تعلق کن کے ساتھ.
اور یہ دوستیاں اس میں بھی حکم دیا گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کبھی اتنی شدید محبت کسی سے نہ کرنا کہ تم اس کے گناہ پر اسے روکنا چاہو تو اسے کہہ نہ سکو، اور کسی سے ایسی شدید نفرت نہ کرنا کہ کل کو تمہیں اس سے کام پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو تم اس سے جا کر اپنی ضرورت کبھی اظہار نہ کر سکو. اعتدال میں فرمایا کہ دونوں طرف اعتدال رکھنا، نہ اتنی شدید محبتیں اور نہ اتنی شدید نفرتیں کہ آدمی بات سے بھی جاتا رہے. ایسی کیا نفرت ہو گئی اور آدمی کسی کو کچھ کہہ بھی نہ سکے. محبت تو ہے، تعلق ہے، تو اس کو گناہ غلط کام میں دیکھ رہا ہے تو سمجھا تو سکے کم سے کم. یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت میں سکھائی تھی. یہ مہاجرین جب گئے ہیں ہجرت کر کے اور پہنچے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم میں دوستی کی بنیاد تھی جو انہیں کہاں تک لے گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی دوستی اور محبتیں آپس میں لوگوں کو کہی ہیں تو اتنی قربانی دینے والے لوگ بن گئے تھے کہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ان انصار نے اتنی نیکیاں ہمارے ساتھ کی ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں کہ ہم اس کا بدلہ کیسے دے سکتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے بھائی نیکیوں میں ہم سے بڑھ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے تم ٹھیک رہو، ان کے لیے دعا کرتے رہنا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارا دوست تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو تمہیں چاہیے اس کے ساتھ ایسے ہی احسان کرو، اور تم اگر نہ کر سکو تو اس کے لیے دعا کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا. ایک جگہ فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بڑی خوبصورت حدیث. لوگ اس پہ عمل کر لیں تو کتنے ہی مسائل حل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جوڑنے والا نہیں ہے جو برابر کا بدلہ دیتا ہے، وہ تو جوڑنے والا نہ ہوا. آپ نے فرمایا جوڑنے والا تو وہ ہوتا ہے جو کاٹنے کے مقابلے میں جوڑنے کی بات کرے. ایک آدمی رشتہ داری کو جوڑ کے رکھتا ہے، دوستی کو یہ بھی رکھتا ہے، وہ کاٹ دیتا ہے یہ بھی کاٹ دیتا ہے. آپ نے فرمایا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی مردوں والی. مرد تو وہ ہوا کہ لوگ کاٹیں اس کے باوجود جوڑ کے رکھے، اس کے باوجود اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھے. اس لیے کہ ہر ایک نے مرنے کے بعد اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو اس نے تو اچھا ہی عمل کیا، یہ تو آخر تک اچھائی پر قائم رہا. جہنم میں پہنچ کے بھی تمنا ہوگی ولا صدیق حمیم، کوئی آج سچا دوست نہیں ہے. فلو ان لنا، اور اگر ہو جائے کرتن ہمارا لوٹنا دنیا میں چلے جائیں، فنکونا ہو جائیں من المومنین ایمان والوں میں سے، ہم تو بہت اچھے بن جائیں گے، کاش ایک بار جانا ہو جائے ہم ایمان لے آئیں. لیکن کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. قتل کر دیا ہے اور اب اس کے بعد توبہ ہو رہی ہے، تو یہ پریشانی، یہ جو شرمندگی ہے نا، اس کا اب کوئی معنی نہیں ہے. یہی بات ہے یہاں کہ فلو ان لنا کرتن، کہیں گے کاش ایک بار اگر ہم لوٹ جائیں، فنکون من المومنین، ہم ایمان لے آئیں. یہ ہے وہ ایمان جس کی حقیقی قدر وہاں پر پہنچ کے آئے گی. اس لیے ہمیں ان لوگوں کی رائے سے بڑی چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے جو کہتے ہیں جی ان مسلمانوں کا کیا ہے، یہ تو نام کے مسلمان ہیں. ارے بھائی اگر نام کا بھی مسلمان ہے نا یار، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کی قدر کرو. ایمان پہ موت آ جائے بس کافی ہے. جتنے عرصہ بھی جہنم میں رہے گا کوئی نہ کوئی چیز تو اس کو لے ہی جائے گی کھینچ کے جنت میں. ممکن ہے اس کی کوئی ایسی نیکی ہو جو ہمارے آپ کے سامنے نہیں اور اس کا رب جانتا ہے. ممکن ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کھینچ لے، ممکن ہے اس کو کسی اور کی نیکی پہنچے، اس کا ایصال ثواب ہو جائے، کچھ ہو جائے، نام کے ہی صحیح مسلمان تو ہے نا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک تو ہوتا ہے رسمی مسلمان، ایک ہوتا ہے اسمی اور ایک ہوتا ہے حقیقی، عجیب و غریب تقسیمیں بناتے ہیں کہ ووٹ جو ہیں بس وہ ہمارے ہاں کسی طرح پڑیں حقیقی مسلمانوں کے، اور حقیقی مسلمان اگر ہیں تو ہماری پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جائیں. یہ سب باتیں ہیں
پتہ اس دن چلے گا جہنم جس دن نظر آئے گی نا تو شکر کرے گا کہ جس درجے کا بھی ایمان تھا خدایا تیرا احسان. اس لیے کبھی بھی مذاق نہ اڑائے لوگوں کا. آج جو آدمی بالکل کلب سے پی کے نکل رہا ہے اور گر گیا ہے یہاں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ صبح یہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو. اور آج جو آدمی مسجد سے نکل رہا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب اللہ اس کی توفیق چھین لے اور اس کا حال الٹا ہو جائے. کیا بھروسہ ہے؟ کیا بھروسہ ہے اپنے اعمال کا اور ان چیزوں کا؟ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھی چیز مانگتے رہنا چاہیے، دوسروں سے حسن ظن رکھنا چاہیے. بدگمانی کرنی ہو، برائیاں ہی دیکھنی ہو اور چالاکی مکاری دیکھنی ہو تو اپنا نفس تھوڑا ہے. آدمی اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، کیا ضرورت ہے دوسروں کو دیکھنے کی؟ کچھ معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں کس پر کتنی نوازشات ہو جائے. حدیث میں بھی بڑی چیزیں آئی ہیں، وہ تو کئی جگہ پہ آتی ہیں. یہ جو مظلومیت ہے نا، یہ جو عورت دیکھو اس کا بھی حدیث میں تذکرہ آیا ہے نا کہ اس کا بچہ ابارشن ہو گئی، بچہ پورا نہیں ہوا، تو جو دکھ اس پہ گزرا ہوگا وہ تو وہی جانتی ہے. وہ بچہ قیامت میں اسے کھینچ کر اسی رگ اور نال کے ذریعے جنت میں لے جائے گا. تو یہ جو مظلومیت ہے یہ خود خدا کی رحمت کو کھینچ لیتی ہے. بہت سے لوگ نام کے مسلمان گھر سے نکال دیے گئے، بیوی بچے مارے گئے، ماں باپ مارے گئے، در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی. وہ مظلومیت ہی ہے نا، وہ مظلومیت جو ہے خدا کی رحمت کو کھینچے گی، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں ہی صحیح، لیکن اللہ کی رحمت ان چیزوں کی وجہ سے مل جاتی. ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ تھے، حدیث سے تو یہ بات ثابت ہو گئی، اس کی تائید میں ہمیشہ مسائل عقیدے یہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں. بزرگوں کے حالات واقعات خوابوں سے چیزیں ثابت نہیں ہوتی، وہ صرف اس کی تائید کے لیے، اس کو سپورٹ دینے کے لیے کبھی کبھی چیزیں آتی. کیسا ہوتا رہا وگرنہ اصل چیز کتاب سنت ائمہ کا اجتہاد، یہ چیزیں سپورٹنگ ڈاکومنٹ، سپورٹنگ آرگومنٹ، وہ جو چیز ہے کبھی کبھی بزرگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھاتا ہے. ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں ایک دن تہجد کے وقت باہر نکلا کسی ضرورت سے، تو میں نے دیکھا 4 آدمی ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں مسجد کے سامنے سے. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو احتراماً رک گئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے بھی کیا. میں نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں حضرت، یہ اس فلاں محلے میں فلاں جگہ پہ ایک ہجڑا رہتا تھا مخنث، یہ اس کا جنازہ ہے. فرماتے تھے میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت جنازہ پڑھنا ہے، دفن کرنا ہے. چلا گیا، جنازہ پڑھا، تدفین ہو گئی، ختم ہوئی بات. فرماتے تھے ایک دن میں نے اسے خواب میں دیکھا، وہ جنت میں گھوم رہا تھا. میں نے کہا تم کون ہو؟ تو اس سے اپنا نام لیا. میں نے کہا تمہاری بخشش کیسے ہو گئی؟ کیا پیش آیا؟ اللہ کے یہاں کیا بات چیت ہوئی؟ تو اس نے کہا کوئی چیز نہیں تھی جو اللہ کے سامنے پیش کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا اور مجھ سے کہا کہ اتنی گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو میں چپ کھڑا سنتا رہا. پھر فرمایا کہ تو جہاں جاتا تھا لوگ تالیاں بجاتے تھے، تیرا دل دکھتا تھا نا، اور جہاں جاتا تھا لوگ تیرا مذاق اڑاتے تھے، تیری اس مظلومیت کی وجہ سے تجھے معاف کرتے ہیں، جا جنت میں چلا. یہ چیز ہو جاتی. اس لیے کیا معلوم کسی پہ کسی وقت ظلم ہوا ہو، اس آدمی نے سہ لیا ہو، برداشت کر لیا ہو، اس پر تو چھری چل گئی ہوگی اس وقت، لیکن اس کا وہ صبر اس دن کام آ جائے گا، اس کا برداشت کرنا، حوصلہ کر جانا اس وقت کام آ جائے گا جب اس نے اپنے غصے کو پی لیا، جب اس نے کسی کی عزت رکھ لی اور چپ رہا کہ چلو میری توہین نہیں صحیح. جب اس نے کہا اچھا بھائی میرے ہی کھاتے میں ڈال دو غلط چیز، دیکھو دوسروں کو نہ کہو، دوسروں کو بدنام نہ کرو. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی کس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش ہو جائے.
یہ تو اس دن قدر آئے گی جب یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں نا، کہتے ہیں کاش کوئی دوست ہوتا، کاش ایک مرتبہ زندگی میں چلے جاتے اور اللہ اور ایمان ہوتا. ان فی ذلک لآیہ، اور لوگوں اس میں بڑی نشانی ہے. جو باتیں ہم نے تمہیں بتائی ہیں اس میں بڑی سمجھنے کی باتیں. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سمجھنے کی بات ہے کہ کیسا ادب احترام تھا، کیسے ہم سے مانگتے رہتے تھے اور کیسے انہوں نے ہمارے ساتھ توحید کا تعلق جوڑ لیا تھا. اس میں سمجھنے کی بات ہے. نشانی کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں جو اوپر بحث گزری ہے جہنمیوں کی آپس میں اور ان کی باتیں، اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، یہ اس میں بڑی نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ دیکھو اس بحث کو دیکھو اور سوچو کہ اس میں کتنی ہماری قدرت ہے، کیسی ہماری طاقت ہے. جتنوں کی عبادت کی جاتی تھی دنیا میں، جو معبود راضی تھے، خوش تھے کہ لوگ ان کی عبادت کیا کریں، شیطان اور اس کی ساری پارٹی یہ سب جہنم میں گئے ہوئے ہیں. جہنم میں بھی اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ تھوڑا سا وقفہ کر دے اور یہ آپس میں بحث کرنے لگیں. جہنم بھی حق تعالی شانہ ایسے لوگ بھی جائیں گے جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پہ نیند طاری کر دے گا. یہ حدیث کوئی چھوٹی سی نہیں ہے، یہ مسلم میں آتی ہے. اتنی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایسے بندے بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکے تو جائیں گے، لیکن اللہ تعالی اماتہم اماتتن، ایک قسم کی موت، ایک قسم کی بس نیند طاری کر دے گا اور جہنم ان کے لیے ایسے گزر جائے گی جیسے وہ خواب دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ کا کرم، اس کی رحمت، کوئی آدمی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ مالک ہے، کائنات ساری اس کے قبضے میں ہے. فرعون کو اگر فرض کر لو بخش دے تو کون اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اسے کیوں بخشا؟ اور مومن کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دے تو کون پوچھ سکتا ہے کسی کی ہمت جا کے دریافت کرے کہ یہ کیا کیا ہے؟ مطلقاً علی الاطلاق، ایبسولوٹلی شہنشاہ، ساری چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. یہ ساری چیزیں اسی لیے فرمایا کہ دیکھو اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے سمجھنے کے لیے. وما کان اکثرهم مومنین، اور ان لوگوں کی اکثریت اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی. یہ حشر ان کا ہونا ہے جو آج آپ کے مخالفین ہیں مکہ مکرمہ میں شرک کرتے ہیں، ان کا حشر یہ ہونا ہے. اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے، اس کے باوجود انہیں آخرت کی فکر نہیں. یہ بے فکری بہت بڑا مرض، اور یہ بے فکری جتنی بڑھتی جاتی ہے نا یہ مرض اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. بے فکری کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بے فکری ہوتی ہے. ڈاک آئی، اٹھا کر والد صاحب کی ڈاک رکھ دی کہ ٹھیک ہے کسی دن دیکھ لیں گے. اب فکر نہیں ہے کہ وہ ڈاک وقت پہ پہنچنی چاہیے تھی، انہیں تکلیف ہوگی، زحمت ہوگی. بے فکری ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے اور خود جا کے سو گئے. تو اب اگر ڈاکہ پڑے گا تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بے فکری ہے. یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ سچ پوچھو 1000 مرضوں کا ایک مرض ہے. بے فکری ہے. آگ کھلی چھوڑ دی، آگ لگ گئی. بے فکری ہے کہ سگریٹ پیا اور پھینک دیا. فکر نہیں ہے نا کہ میرے اس فعل پہ نتیجہ کیا مرتب ہوگا، جو کام کرنے لگا ہوں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. دوائی رکھتی سامنے، بچوں نے اٹھا کے دوائیاں کھا لی. یہ بے فکری نہیں تو اور کیا ہے. نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اللہ کے حضور میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کا ادب بتایا ہے. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو اسے نہیں چاہیے کہ اپنی انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ میں ڈالے، کیونکہ یہ جو چیز ہے نا بے فکری ہوتی ہے. آدمی خوش ہوتا ہے ایسے ہاتھوں کو کر لیتا ہے. تو فرمایا ایسے نہ کرو. ادب، احترام، وقار. کیوں؟ آپ نے فرمایا تم جب گھر سے نکلے ہو اسی وقت سے اللہ کے یہاں نماز میں ہی ہو. اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے وہ، تو بے فکری ہے راستے میں. کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جا رہا ہوں. حج کرنے چلے جاتے ہیں
اور آخری دن تک پتہ نہیں ہوتا کہ حج کون سا کرنا ہے، تمتع ہے، قران ہے، کیا چیز ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دی نہیں دی. یہ سب چیزیں بے فکری کی، اور یہ بے فکری اتنی بڑھتی ہے کہ عقیدے تک اس کا اثر پہنچتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا، فکر کرنا ہر بات میں اتنا سکھایا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ کھڑا تھا اور ایک خاتون نے کھجوروں کا ایک گچھا پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھانا شروع کی اور میں نے کھانا شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تم نہ کھاؤ، تم بیمار ہو اور یہ کھجوریں تمہاری بیماری میں اضافہ کر سکتی، منع کیا. اور اس کے بعد وہ خاتون جو تھی چقندر، پھل ایک سبزی ہوتی ہے دیکھیے چقندر، جس سے وہ چینی بھی بنتی، وہ چقندر پکا کے لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کو کھاؤ، یہ تمہاری بیماری میں تمہیں فائدہ دے گی. فکر ہی ہے نا کہ کون سی چیز نقصان پہنچائے گی، کون سی چیز نفع دے گی. جب آدمی کے ذہن میں بنیادی طور پر سانچہ بنتا ہے کہ مجھے فکر کرنی ہے، سوچنا ہے کہ میرا کوئی عمل اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، پھر عقیدے کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ میں کس عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، اس کی زد کہاں جا کر پڑے گی. اللہ نے فرمایا ہے ان کو کوئی فکر نہیں، وما کان اکثرهم مومنین، ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لائی. وان ربک، اور بلا شبہ آپ کا پروردگار، لہو العزیز، بڑا غالب ہے، بڑی طاقت والا ہے، غلبے والا ہے. وہ چاہے تو انہیں مکہ میں ابھی سزائیں دینا شروع کر دے. الرحیم، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. طاقت اس کی ایسی کہ انبیاء علیہ السلام گھبراتے تھے، کانپتے تھے اللہ کے حضور میں جب اس کی طاقت کا تصور ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھائی سورج گہن کی، غالباً سورج گہن ہے یا چاند گہن، سورج گہن ہے. اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا رہے تھے اور سجدہ جب کیا تو زار زار رو رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ کیا آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تک میں یہاں ہوں، میں ان لوگوں میں ہوں، آپ عذاب نہیں دیں گے؟ کیا اللہ آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ جب تک لوگ معافی مانگتے رہیں گے انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ بار بار فرماتے رہے کہ اللہ یہ معافی مانگتے ہیں، انہیں عذاب نہیں ہونا چاہیے، میں بھی موجود ہوں اللہ، انہیں عذاب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی طاقت، قدرت اور اس کا روب اور اس کا دبدبا، اس کی ہیبت، کون ہے جو اس کی تاب لا سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ہم غالب ہیں ہر چیز پہ. الرحیم، اور مہربان بھی اتنا ہے کہ رحمت پہ نظر چلی جائے تو اس کے ہاں بخشش ہی بخشش ہے، بندوں کے لیے معافی. کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور کن کو؟ المرسلین. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما دیا کہ پیغام لانے والوں کو، مرسلین کو جھٹلایا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے. یہ مرسلین کا لفظ جو جمع ہے، یا تو اس سے یہ مانا جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے آئے ان میں، اور پچھلے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت ادریس، شیس، آدم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام تھے. یا تو یہ مان لیا جائے، اس لیے اللہ نے مرسلین کا لفظ جمع کا نقل کیا. لیکن اس سے زیادہ آسان چیز جو ماننے کیا مفسرین نے لکھی وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام ایک ہی پیغمبر تھے جو اپنی قوم میں آئے تھے، لیکن ان کو جھٹلانا گویا کہ سارے سلسلہ نبوت کو جھٹلانا ہے، رسالت کے سارے سلسلے کو جھٹلانا ہے. اس لیے یہ مان لیا جائے کہ ایک کو جھوٹا کہنا سب کو جھوٹا کہنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ ارشاد فرما دیا کہ یہ سرے سے رسالت کے قائل ہی نہیں تھے، نبیوں کو سب کو رسالت کے سلسلے کو ہی جھٹلاتے تھے. پھر یہ وہ بات ہو جاتی ہے جو براہمن کرتے ہیں. براہمنوں کے ہاں بھی رسالت کا تصور نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا ان کو جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے. اذ قال لهم اخوهم، جب ان کے بھائی نے کہا نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ تم اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہو، جو مجھے جھٹلا رہے ہو،
تو خدا کے یہاں کیا جواب دینا ہے؟ یہ شرک جو ہے یہ تمہیں کہاں کا چھوڑے گا، عاقبت کیا ہوگی؟ تمہیں اس بات کا اللہ کے حضور میں جواب دینا ہے، ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول، میں تمہارے لیے رسول بھی ہوں، اور رسول بھی ایسا امین، بڑا امانت دار، جو چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں بلا کم و کاست تم تک پہنچانے والا ہوں۔ اللہ نے جو عقیدہ میرے ذریعے بھیجنا ہے میں تمہیں صاف بتانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنا ہے میں خدا کے معاملے میں پابند ہوں، ایک ایک چیز کا امانت دار ہوں۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اتنے امانت کے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے فرمایا کوئی سچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ اس آیت کو آپ سوچئے، اور جو اس پہ غلام احمد قادیانی نے کہا ہے نا، مرزائی اب بھی جو کہتے ہیں اس سے بھی سن لو۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا لِبَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کوئی ایسا جملہ کہتے جو میں نے نہیں کہا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو میں ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کے گلے پہ چھری رکھ کے یہ گردن کی جو رگ ہے کاٹ دیتے، ذبح کر دیتے، اور تم میں سے کوئی عاجزین بچا نہ سکتا انہیں اگر یہ میرے متعلق کوئی بات جھوٹی کہہ دیتے، کوئی غلط بات کہتے۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے متعلق بات کرنا، میرا پیغام پہنچانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سید الانبیاء اور سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی میرے متعلق کوئی غلط بات کہیں۔ اتنے امانت دار ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اللہ نے کہا ہم ان کی رگیں جاں کاٹ دیتے، گردن کاٹ دیتے، ذبح کر دیتے، تم میں سے کون تھا جو چھڑا سکتا تھا؟ تم میں سے کوئی بھی میرا ہاتھ نہ روک سکتا۔ یہ ہے امانت کی بات کہ اتنے اچھے آدمی ہیں۔ مرزائی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ کوئی اگر ہم پر جھوٹ بولے تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے، تو غلام احمد قادیانی اگر نبی نہیں تھا، جھوٹ بولتا رہا اللہ پہ، تو اللہ نے اس کی گردن کیوں نہیں کاٹ دی؟ خیال میں آیا؟ وہ کہتے ہیں اس کی گردن کیوں نہیں کٹ گئی، وہ کیوں نہیں مر گیا، اللہ نے اپنا عذاب ادھر کیوں نہیں بھیج دیا؟ ظاہر ہے کہ وہ سچا نبی تھا۔ دھوکہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی سچا نبی، اللہ نے فرمایا سچا نبی ہمارے متعلق کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا تو ہم تو پکڑ کے گردن اڑا دیتے۔ اللہ نے کسی جھوٹے کے متعلق نہیں کہا، جھوٹا تو جو مرضی بکتا رہے اس کے ساتھ تو ملیں گے آخرت میں۔ اللہ نے سچے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بات ہمارے متعلق کہہ دے تو ہم تو اس کے ساتھ یہ اشر کریں، کیونکہ ہمارا اعتماد کا بندہ ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں آدمی اس کے پیچھے چل کے ہم تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اگر ہم پہ جھوٹ بول دے علیہ باللہ، تو آپ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ پر جھوٹ بول دیتا تو اس کی وہ کہی ہوئی بات اس کی امت کے لیے تو سنت بن جاتی، امت تو اسی پہ عمل کرتی نا۔ اسی لیے اس رسالت کے منصب کو اللہ تعالیٰ اتنا محفوظ رکھتے ہیں، اتنا زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان کے اجتہاد پر بھی قائم نہیں رہنے دیا اگر اس میں کوئی خطا ہو گئی، کہ نہ، آپ اگر قائم رہیں گے آپ کی امت کے لیے یہ سنت بن جائے گی، طریقہ بن جائے گا۔ تو وہ جھوٹا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا کیا ہے؟ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، اللہ نے اسے کہا ہی نہیں کہ یہ میری طرف سے بھیجا گیا، تو خدا کو کیا پڑی ہے اتنی جلدی اسے عذاب دے؟ وہ تو اللہ کا معاملہ یہ لگ گیا۔ سچے انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا، اسی لیے ہر نبی آ کے اپنی قوم کو علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رہے کہ دیکھو میں پورا امانت کا پابند ہوں، امانت دار آدمی ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے، میری پیروی کرو، وما اسألکم، اور میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس دین پر، من اجرن، کوئی بھی پیسہ، کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میرا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے، ان اجریہ، میرا اجر، الا علی رب العالمین، اس ذات کے ذمے ہے جو ذات سارے جہانوں کا پروردگار ہے،
اس رب کے ذمہ رہا میرا اجر، وہ مجھے جیسے بھی مہربانی کرے اس کا اجر دے گا، باقی تم سے کچھ نہیں لینا۔ اور یہی وہ سچی تبلیغ ہے، یہی وہ سچی چیز ہے جس کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے ان لوگوں کی زبانوں میں اثر تھا، وہ اخلاص تھا، دل کی نیت صاف تھی، دل میں کوئی دنیا کمانے کی کوئی چاہت نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے اللہ کا پیغام ہے اور میرے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کو کہیں میں آگے منتقل کر جاؤں، اس امانت کو میں آگے بھیج دوں، اس امانت کو منتقل کروں اگلی نسل کو۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور کتنے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ وفات کے وقت کہا کہ مجھے اگر اس قرآن کی آیت کا خوف نہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کہ جس نے علم کو چھپا لیا اللہ قیامت میں اس سے پوچھے گا تو لوگوں میں تم سے یہ بات نہ کرتا، اب سن لو، اس وجہ سے کہتا ہوں کہ وہ مجھے اس آیت سے ڈر لگتا ہے جو قرآن میں آئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ امانت داری تھی نا، پہنچا کے گئے کہ کسی طرح جو علم ہمیں ملا ہے آگے شفٹ ہو جائے، ایک اور نسل ایک اور سٹیپ بڑھ جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا، انہوں نے کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ قیامت میں اللہ تعالی سختی فرمائے گا کہ علم کیوں چھپایا تھا تو میں تمہیں کبھی یہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے کہا کہ لوگ اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ اس دنیا کو مٹا دے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میرے بندے مجھ سے معافی مانگنے والے نہیں رہیں گے۔ یعنی اس کی مشیت یہ ہے کہ اس دنیا میں آزادی دی جائے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ معافی مانگے، اللہ کے کرم، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کی صفات کا اس دنیا پہ اظہار ہو۔ تو انہوں نے حدیث وفات کے وقت بھی سنائی، حالانکہ یہ بڑی مشکل چیز ہے، بڑی نازک حدیث کا معاملہ ہے، مگر انہوں نے سنا کر گئے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ چیز تم تک پہنچانی تھی۔ تو جب وہ بغیر کسی اجر کے کام کرتے تھے نا، دنیاوی اجر کے، تو نتیجہ یہ کہ ان کی زبانوں سے اثر ہوتا تھا، ان کی زبانوں سے لوگوں کے حالات بدلتے تھے، ان کی تعلیم کی برکت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی تھیں، علم سیکھتے تھے لوگ اور اثر لے کے ان کی مجلس سے جاتے تھے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ کوئی چھوٹی سی بات کہتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور ہم مولوی لوگ اتنی تقریریں کرتے ہیں لوگ ہماری نہیں سنتے، تو فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا میاں جو بات زبان سے نکلتی ہے نا وہ کان تک محدود رہتی ہے، اور جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ جا کے اثر کرتی ہے۔ تو اس لیے جب دنیا کا اجر، لالچ، یہ چیزیں ہوں، علم اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے کہا تم سے کچھ پیسہ نہیں لینا، کوئی اجر نہیں چاہیے، فاتقوا اللہ واطیعون، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یہ آیت نمبر 108 میں بھی یہی کہا، 110 میں بھی پھر اسی بات کو لے آئے کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، یعنی بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا کہ کوئی بات کسی کو سمجھانی ہوتی تھی 3 مرتبہ کہتے تھے تاکہ اس بندے کو اچھی طرح بات و ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی مسجد نبوی میں، اور حدیثیں سناتے رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھ رہی تھی نفل۔ تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا چکے تھے، تو آواز دی اپنے حجرے سے اور فرمایا کہ وہ چلا گیا ہے جو تقریر کر رہا تھا، یا بھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ام المومنین وہ تو چلے گئے۔ تو فرمایا میں ہوتی تو اس سے کہتی کہ جس طرح تم تیز بولتے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی بولتے تھے؟ اور میں سے کہتی کہ کیا ایسے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بات سمجھاتے تھے آہستہ آہستہ بولتے تھے، حتیٰ کہ اگر ہم گننا چاہتے کہ ایک فقرے میں لفظ کتنے بولے ہیں تو ہم گن سکتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی اتنی تیز بولتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کی بات نرمی سے آہستہ 3 مرتبہ کہتے تھے تاکہ دوسرے کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ کہا
فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے، میری پیروی کرو. قالو، قوم والے بولے، اور ان کا انؤمن لک، کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں. یہ سارا قصہ بہت تفصیل سے پہلے گزر چکا ہے، اس میں کوئی نئی بات ہے نہیں. سورہ شعراء میں آخر تک سوائے اس آخری ایک رکوع کے باقی اکثر چیزیں وہی ہیں جو پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہیں، اس لیے چل رہے ہیں. قالوا انؤمن لک، اور اسی لیے مفسرین جو ہیں یہاں پر بہت کم تفسیر کرتے ہیں. وہ پچھلے ہی حوالے دیتے ہیں کہ سورہ اعراف میں یہ گزر گئی، فلاں جگہ گزر گئی، فلاں جگہ گزر گئی. فرق اتنا سا ہے کہ ہمیں کوئی اندازہ ہوتا تو منیر بھائی اگر کوئی تعاون کرتے تو ہم یہ کہتے کہ فلاں کیسٹ میں گزر گئی، فلاں سی ڈی میں یہ بات آئی. قالوا انؤمن لک، انہوں نے کہا اچھا ہم تجھ پہ کیا ایمان لے آئیں. واتبعک، انہوں نے کہا کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی پیروی کر رہے ہیں الارذلون، کمینے لوگ. رذیل کی جمع ہے. انہوں نے کہا وہ لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ذات کے اعتبار سے کمینے. یہ مشرک جو ہیں خدا کی مار پڑے ان پہ، یہ مصیبت ان کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے کہ انسانوں کو طبقات میں بانٹتے رہے کہ ہم اتنے پوتر، اتنے اونچے، ہم سے بڑا اچھا کوئی پاک صاف ستھرا ہے ہی نہیں. برہمنوں میں بھی یہی ہے کہ ان جیسی تو کوئی نسل ہی نہیں، اور پھر پنڈت ہو جائیں. اوہ پنڈت تو خیر ہوتے ہی ہیں، اور کوئی دو چار لفظ پڑھ جائیں اگر مذہب کے معاملے میں، پھر تو ساری دنیا ان کے غلام بن جائے تو بھی کہتے ہیں کوئی اور خدائی ہوتی، اس میں بھی ہماری اکائی چلتی اور لوگ ہمارے غلام ہوتے. یہ شروع سے مرض ہے. یہ جو مشرک اقوام ہے نا دنیا میں، ان سب میں بہت قدیم سے یہ مرض چل رہا ہے، اونچ نیچ کا، چھوت چھات کا. یہ ان مشرک اقوام میں بڑا ہے. حتیٰ کہ آپ یہاں دیکھ لیں، یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کو بیماریوں میں وبا سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن ان کی نسلیں ایسی گزری ہیں جن میں کسی کو ٹچ کر لیا، چھو لیا تو بالکل نہیں، وہ تو کوئی بیماری پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، عذاب کیا آ جائے گا، تو بالکل دور رہ کے بات کرتے ہیں. کیا مجال جو کسی کو کوئی کسی ضرورت کے بغیر کوئی ہاتھ بھی لگا دے، انگلی بھی لگا دے. اسی طرح انہوں نے بانٹا. انہوں نے کہا ہم تو ہیں بہت اونچی نسل کے. ایک آتما ہوتی ہے نا، روح، ایک مہا آتما ہے، بہت ہی پاک روح ہے، اور تم باقی لوگ دنیا میں الیاذ باللہ ارذلون، کمینے، نسب کے ہیٹے ہیں. ان کا نسب بلند نہیں ہے. کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جوتوں کا کام، لکڑی کا کام، برتنوں کا کام، اور بیسیوں جو 7-8 ذاتیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ مسلمانوں میں بھی ایک عرصے تک کمی سمجھے جاتے رہے نا، کمین. ہندوستان میں اب بھی ہے. کیا کہتے ہیں لفظ، کیا بولتے ہیں، کمین ہے. کیا لطاف، لداف، یہ کہاں کا لفظ ہے؟ نہیں، یہ تو شعبے ہیں آگے، روئی والے، جوتوں والے، جو برتن بناتے ہیں، یہ جو چمڑا کا کام کرتے ہیں، وہ تو شعبے ہیں. لیکن ان کے لیے سب کے لیے کامن لفظ کیا یوز ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اب بھی ہے، کمین کہتے ہیں، کمین وہی ہے ارذل. کہ انہوں نے کہا یہ تو کمینے لوگ ہیں، ذات کے ہیٹے ہیں، یہ تمہارے پیچھے چلے ہیں، ہم تو تمہاری بات نہیں مانتے. یہ پتا چل رہا ہوگا اب جہاں پہنچے ہیں نا، وہاں جا کے پتا چلا ہوگا کہ کس کی ذات اعلیٰ تھی اور کس کا نام پاک تھا. اب پتا چلتا ہوگا. انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے. اور یہ ایسی تقسیم ہے جو لوگوں نے، مشرک اقوام نے شروع سے کر رکھی ہے کہ لوگوں کو طبقات میں بانٹنا. اسلام نے یہ بات نہیں سکھائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم سب لوگ برابر ہو. یہاں تک بتایا کہ جس انسان کو تم کم درجے کا سمجھتے ہو، ممکن ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت. ایسا آدمی
جو شراب پیتا ہے بار 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 اس پہ حد جاری ہوتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پی کے حاضر ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگاؤ اس پہ حد, اور ہم نے اسے مارا پھر درختوں سے شاخیں توڑ توڑ کے. اور وہ آدمی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے مختلف چیزیں رکھتے تھے, اور وہ گاؤں سے جب اپنے آتا تھا تو بہت سی چیزیں, کھیرے, تریں, کدو, اس قسم کی چیزیں, سبزیاں لے آتا تھا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چیزیں بچا بچا کے رکھتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ اس کے لیے رکھی جا رہی ہیں, اور جب آتا تھا تو خوش ہوتے تھے, فرماتے تھے تم ہمارا گاؤں اور ہم تمہارے شہر ہیں, یعنی تم ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں ہم تمہاری. اور بازار میں کھڑے ہو کے سبزیاں بیچ رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہوں نے ہاتھ رکھ دیا پیچھے سے آنکھوں پہ اور فرمایا ایک غلام ہے, کوئی اسے خریدے گا. انہیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا, تو انہیں کہا رے کون ہے جو مجھے بیچتا ہے, میں آزاد ہوں فلاں قبیلے کا فلاں کا بیٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام یہ بیچنے کے لیے آیا, کوئی خریدے گا. تو انہوں نے کہا میں آزاد ہوں, تم کون ہو. تو تیسری مرتبہ جب آواز زیادہ بلند ہوئی تو سمجھ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے ساتھ سینہ مبارک کے ساتھ اپنی کمر لگانے لگے تاکہ برکتیں پہنچے ان کے جسم مبارک کی. اور اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا اور ہنس دیے, اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول رجل قاصد, ایسا آدمی جسے ایک ٹکے کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, میں تو ایسا ہوں, میری کیا قیمت لگنی ہے. فرمایا نہیں, لا بل انت عند اللہ غال, تم جانتے نہیں اللہ کے ہاں تم بڑے قیمتی آدمی, تمہاری بڑی قیمت ہے, قدر ہے اللہ کے ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ایک طرف آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ شراب پی کے آتا ہے, اس سے آپ کو بڑی زحمت ہوتی ہے, ہم اس کا گردن ہی اڑا دیں, کیوں آخر آپ کی تکلیف کا بار بار یہ باعث بنتا ہے. آپ نے کہا دا ہو جا عمر, ایسی بات نہ کر, تجھے پتا نہیں ہے, میں جانتا ہوں یہ اللہ سے اور مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ ہے دلیل اس کی کہ جو کبیرہ گناہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا ہے وہ اس کی محبت کی شہادت دیتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں, مجھے پتا ہے یہ مجھ سے اور اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. اس لیے یہ جو طبقاتی تقسیمیں ہیں نا, اس کو اللہ نے منع کیا. انہوں نے کہا واتبعک الارذلون, اور تمہاری پیروی تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو کمینے, علیاذ باللہ. ایک بات دوسری تفسیر اس کی مفسرین نے کی ہے کہ قالوا انؤمن لک, انہوں نے کہا اچھا ہم تم پہ ایمان لے آئیں. واتبعک الارذلون, تمہاری پیروی انہوں نے کی ہے جو دھوکے باز ہیں, منافق ہیں, تمہارے سامنے کچھ کہتے ہیں اور ان کے دلوں میں تیری عزت بھی نہیں ہے, یہ دل سے ایمان نہیں لائے, یہ منافق. یہ اس زمانے کے کافر کہتے تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو, اور بہت سے گمراہ ایسے بھی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی منافق کہتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ کس لائن پر چل رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے کافر ہو گئے تھے سوائے 7-8 کے. بس ایک تو 5 حضرات یہ تھے, حضرت فاطمہ, علی, حسن, حسین رضی اللہ عنہ 4, اور ابو ذر غفاری اور عمار ابن یاسر, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, یہ 7-8 مسلمان تھے, باقی سب کافر ہو گئے. جو شخص ایسا کہتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں صاف صاف یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کوئی تاثیر نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ بری طرح ناکام ہو گئے. جو نبوت وہ لے کے آئے تھے, رسالت لے کے آئے تھے, زندگی گزاری اور 7-8 آدمی کے علاوہ کوئی بنا ہی نہیں. یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ جو لوگ ہیں یہ منافق ہیں, علیہ باللہ. قال وما علمی, حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ کیا جاننا ہے مجھ کو, بما کانوا یعملون, جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں ان کے عمل کی تفتیش میرے ذمے نہیں ہے. جو بھی عمل کرتے ہیں, لکڑی کا کام کرتا ہے, سبزی کا کام کرتا ہے,
ہنڈیا بناتا ہے، بال کاٹتا ہے، جوتوں کا کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے اس سے کیا لینا ہے، مجھے اس سے کیا جاننا ہے کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ محنتی لوگوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے یہ کہا تو انہوں نے کہا مجھے تو ان سے ایمان مطلوب ہے۔ اگر پہلی تفسیر کریں کہ یہ لوگ کم ذات ہیں تو انہوں نے کہا مجھے تو ان سے ایمان کی بات کرنی ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ ان کا کیا پیشہ ہے، کچھ بھی کرتے ہو، ایمان ہے ان میں، بس اتنی بات ہے، مجھے تو یہ دیکھنا ہے، باقی یہ نہیں دیکھنا کہ پیشہ ان کا کیا ہے۔ اور اگر دوسری تفسیر لیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے، قال وما علمی، انہوں نے کہا جو مجھے کیا لینا ہے بما کانوا یعملون، جو کچھ کے ان کے دل میں عمل ہے، دل کا جو عمل ہے، دل کا عمل اگر نفاق کا ہے، منافق ہیں، تو مجھے کیا لینا ہے ان سے، میں نے تو ان کی زبان کا اعتبار کرنا ہے کہ ظاہر میں انہوں نے میرے سامنے کس چیز کا اقرار کیا، بس مجھے تو یہ دیکھنا ہے، جو دل میں ہے ان کے اللہ جانے۔ ان حسابہم، ان کا حساب کچھ نہیں ہے الا علی ربی، مگر میرے پروردگار کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، کاش کے تم سمجھ رکھتے، تمہیں اگر عقل ہوتی، تم شعور اور سمجھ سے کام لیتے تو تم کبھی اعتراض نہ کرتے۔ ان کا حساب ان کے اللہ کے ذمے، یہ جس ذات پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے تو ایمان ان سے کی بات کرنی ہے، ایمان مطلوب ہے، باقی ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یا یہ کہ یہ علیہ باللہ اگر منافق ہیں تو ان کا حساب پھر بھی اللہ کے ذمے ہے، مجھے تو صرف ظاہر کو دیکھنا ہے، اور ظاہر کے مطابق جو چیزیں ہیں میں نے تو اس کے مطابق بات کرنی ہے، تم جو باطن کی تحقیق اور تفتیش کا کہتے ہو یہ چیزیں میرے لیے نہیں، مجھے تو جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ کہ ایمان کتنا لائے، اور یہی وہ معیار ہے جو زندگی میں قائم رکھنا چاہیے کہ ہم صرف ظاہر کے پابند، جو آدمی جو فتویٰ عبارت لکھ کے لاتا ہے بس اسی پہ فتویٰ دینا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے، کل کو اسی کے خلاف دوسری عبارت لکھا ہے تو بھی ہم پابند ہیں اس کے کہ اس پہ فتویٰ دیں۔ اب ہم کتنی تحقیق کریں کتنے لوگوں کی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہی ہوا کرتا ہے۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھیے، یہ صحیح بخاری میں آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات، کیسی عمدہ اصول کی بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ لوگوں کے جو اعمال ہیں اس میں کس چیز کا اعتبار ہے، کس چیز کا بھروسہ کیا جائے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں کتاب الشہادات میں، باب الشہداء العدول، اور باب قائم کیا ہے سچے گواہوں کے متعلق کہ گواہیاں کیسے ہوتی ہیں۔ اور عبداللہ ابن عتبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے اپنے دور میں، ان اناسن کانوا یؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا وحی کے ذریعے سے، جب اطلاع ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں آدمی منافق ہے یا فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، وہی تھی جس کی بنیاد پہ پکڑے جاتے تھے لوگ، حکم لگتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وحی ختم ہو گئی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، انہی پہ وحی آتی تھی۔ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ، اور میں اپنی حکومت کے زمانے میں لوگوں ان چیزوں پہ پکڑ لوں گا بما ظہر لنا من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے جو چیزیں میرے سامنے آئیں گی میں اس کے مطابق سلوک کروں گا۔ فمن اظہر لنا خیرا، جو آدمی اچھائی ہمارے سامنے کرے گا ہم اس آدمی کو امن اطمینان بھی دیں گے، وقربناہ، اسے اپنی حکومت کے کاموں میں بھی شریک کر لیں گے، ظاہر میں اگر خیر۔ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِن سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اور مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ میں اس کی نجی زندگی کو، پرسنل لائف کو جا کے ٹٹولوں کہ اس میں یہ کیا کر رہا ہے، اس کی تنہائی کے اعمال کیا ہیں۔ اللہ یحاسب فی سریرتہ، اللہ کافی نہیں ہے اس کی تنہائی کا حساب لینے کے لیے، یعنی اللہ کافی ہے، بس
ہمارے سامنے جو چیز ہے ومن اظہر لنا سوءا، اور جو ہمارے سامنے کوئی برائی کے کام کرے گا لم نأمن ہو، پھر ہم قانون کی گرفت اس سے نہیں ہٹائیں گے، پھر قانون کے مطابق اس سے پوری طرح نپٹیں گے، کوئی امن نہیں ہے۔ ولم نصدقو، اور وہ چاہے جو کچھ بھی کہے کہ میری نیت یہ تھی یہ تھی یہ تھی، لم نصدقو، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ نہ، جو جرم کیا ہے اس کی بنیاد پہ جو قانون ہے وہ نافذ ہونا ہی ہے، چاہے وہ 1000 مرتبہ کہتا رہے کہ میری نیت یہ تھی اور یہ تھی، ہم نہیں مانتے۔ اور جو اچھا ہے بس وہ اچھا ہے، تنہائی میں جو اس کی گناہ اور غلطیاں ہیں ہمیں اللہ نے اس کا پابند نہیں کیا کہ اس کی تنہائی کو جا کر اس کی جستجو اور تحقیق کرے۔ یہ ہے وہ چیز کہ اگر کوئی آدمی منافق ہے، اب ہم کیسے جانیں کہ منافق؟ صرف اس کے اعمال ہیں، اگر اس کے اعمال منافقین جیسے ہیں تو اب ہم کہیں گے یہ عملی منافق ہے یا فاسق ہے۔ باقی وہ نفاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ اس کا دل اندر سے کافر ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن دل میں یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں، سب جھوٹ ہے والعیاذ باللہ، یہ نفاق اب نہیں رہا، حقیقت میں ہوگا اب بھی، لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہا کہ اسے جانچیں، ہمیں یہ پتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ہرگز ایسا نہیں ہوں کہ دیکھو میں ان ایمان والوں کو اپنے آپ سے ہٹا دوں، میں ان ایمان والوں کو ہانک دوں، رد کر دوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں تو ظاہر پہ بات کرتا ہوں، ان انا، میں کچھ نہیں ہوں، الا نذیر، مگر یہ ڈراتا ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، مبین، بالکل صاف لفظوں، تمہیں ڈر سناتا ہوں، اللہ کے یہاں پہنچنا ہے اور وہاں پہنچ کے تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، تم جو کچھ عقیدہ رکھتے ہو یہ عقیدہ تمہارا سامنے آ جائے گا، وہاں میں تمہیں یہ سنا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں۔ قالو، قوم بولی، اور ان کا لئن لم تنتہی، اور اگر تم باز نہ آئے، یا نوح، اے نوح، لتکونن من المرجومین، تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جنہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، ہم تو اتنے پتھر ماریں گے کہ من المرجومین، تو علیہ الصلوۃ والسلام سنگسار ہو جائے گا۔ پرانے زمانے میں جیسے مارنے کی سزا دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا بالکل ایسی بات نہ کرنا، وگرنہ تو ہم اتنا ماریں گے پتھروں سے کہ تم رجم ہو جاؤ گے۔ قال، اب بولے حضرت نوح علیہ السلام، اور انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، آگے آ رہا ہے کہ 950 سال گزارے ایسے، اللہ نے فرمایا الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 برس ہو رہے اپنی قوم میں، اور 1000 سے 50 کم کر لو۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک لیکچر دیں اور آدھے گورے مسلمان ہو جائیں، پتا ماری کی محنت ہے میاں، اتنی جلدی کوئی نہیں عقیدہ اپنا چھوڑتا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ ان پہ ایمان لانے والے 100 سے بھی کم تھے، 100 آدمی مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ چیزیں ہیں 950 سال کے بعد کہتے ہیں رب ان قومی کذبون، اللہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ کوئی حد ہے صبر کی؟ آدمی سوچے 950 برس سے ایک آدمی صبح نکلتا ہو گھر سے خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے، شام آتا ہو، اور 950 سال اس حال میں گزر جائیں، نہ وہ اللہ سے مایوس ہوا ہے کہ وہ ہدایت نہیں دے گا، نہ اسے لوگوں کی اتنی باتوں کی پرواہ ہے، اور آخر پر آ کر کہتا ہے ان قومی کذبون، میرے رب، اے پروردگار، قوم نے مجھے جھوٹا کہا، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم، اللہ فیصلہ کر دیں میرے اور ان کے درمیان، فتحن، کسی طرح کا فیصلہ، ایسا صاف فیصلہ ہو کہ پتہ چل جائے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، انجام بتاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، انجام بتاتا ہے کہ کون سا آدمی کس چیز کے ساتھ رہا، انجام بتاتا ہے، اور جنازے فیصلہ کرتے ہیں
کہ کس آدمی کی کیا قبولیت تھی. فافتح بینی و بینہم فتح، کہ اللہ فیصلہ کر دیں میرے اور ان کے درمیان، فتحن کسی طرح کا فیصلہ جو تو مناسب سمجھے، لیکن اتنا واضح کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے سب کو پتا چل جائے. وَنَجِّنِي، اور اللہ مجھے بچا لیں، وَمَن مَّعِيَّ، اور میرے ساتھ ان کو بھی، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے ہیں، اللہ ان سب کو بچا لے، اللہ ہماری حفاظت فرما دے اور ہم کو بچا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے انہیں بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کے جو ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، المشحون، جو لدی ہوئی تھی انسانوں سے، لدی ہوئی تھی مختلف انسان جانور چیزیں جو رکھی تھی، مشحون جو لدی ہوئی کشتی تھی، اس کشتی کے ذریعے ہم نے ان سب کو بچا لیا. اب یہاں طوفان کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، وہ پیچھے گزر چکا بڑی تفصیل سے. ثم، پھر اس کے بعد، اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، بعد الباقین، ان کی کشتی پہ سوار ہونے کے بعد جو ان کے پیچھے رہ گئے تھے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، کیونکہ ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو نجات پانے کا مستحق ہوتا. وہ سارے تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ جو تمہارے ساتھ ہیں یہ ذات کے ایسے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. اللہ نے فرمایا سب غرق ہو گئے. اب پتہ چلتا ہوگا کہ ذات کتنا نفع دے کے گئی، اور اب معلوم ہوتا ہوگا کہ جن کا مذاق اڑاتے رہے ہیں یہ مذاق اڑانا کتنا مہنگا پڑا. صبر ہے یہ، اور صبر جب پڑتا ہے تو بہت سے لوگوں کی دنیا کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور صبر جب پڑتا ہے نا کسی کا تو آخرت برباد ہو جاتی ہے. اس لیے کسی آدمی کو اتنا کارنر کرے ہی نہ کہ اس کو صبر کرنا پڑ جائے، نہ کرے، زبان سے ہی صحیح تسلی دے دے، معذرت کر لے، اپنی خطا مان لے، کسی کو بھی اتنا کارنر میں نہ لے جائے کہ اس کا دل بد دعا دینے لگے. آدمی جب دوسروں کے صبر میں آ جاتا ہے اور دل سے بے اختیار کسی کی کوئی چیز نکل جاتی ہے تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے، اور پھر بھگتنا پڑ جاتا. اس لیے فرمایا کہ ان کو اغرقنا بعد الباقی، جو باقی رہ گئے تھے اس کشتی کے بعد سب کو غرق کر دیا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ واضح نشان ہو جائے وہ ہو گیا. ان فی ذالک لآیہ، لوگوں اس میں سمجھنے کی بات ہے. تم نے دیکھا انتقام لینا یہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے، اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ دین کا کام اگر کرنا ہے اس کے لیے کتنے صبر اور تحمل کی ضرورت ہے. اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ میرے بندوں کو جھٹلانے کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے. ہم جب پکڑتے ہیں تو پھر کوئی ہماری گرفت کو ڈھیلا نہیں کرا سکتا، چھڑا نہیں سکتا. وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں اکثر لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، اور یا یہ کہ بہت لوگ ہیں اب بھی نہیں ماننے والے. یہ مکہ والے جو نہیں مان رہے کیا اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم نے کس طرح اس قوم کو ڈبو دیا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور تیرا پروردگار لَهُوَ الْعَزِيزُ، بڑا غالب ہے، انتقام لینے پہ آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کہ تو انتقام نہ لے. الرحیم، اور اتنا ہی مہربان بھی ہے، چھوڑ دیتا ہے، درگزر کرتا ہے. جو بھی توبہ کرتا رہتا ہے، رجوع کرتا رہتا ہے، اس کے لیے راستے آسان